अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक बहुत ज़्यादा तेज़ व तुंद सवाल आप लोग भी सुनते होंगे और बातें भी होती हैं कि भाई कौमी बचत से जो मुनाफा मिलता है ये सूद है। तो सीधा सीधा इसके ऊपर जो है लोग फतवा लगा देते हैं। तो इसके पीछे क्या रीज़न है और क्या ये मुनाफा वाकई सूद में आता है या इसके पीछे और क्या हकीकत है। तो ये छोटी सी एक वीडियो है। मैं ये आपको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बता रहा, बल्कि बैंकिंग की जो ज़बान है, बैंकिंग लैंग्वेज जिसे कहते हैं, उसकी रूह से आपको बता रहा हूँ। जो कोई फ़तवा लेना चाहे तो वो लाजमी है कि वो किसी मुफ्ती के पास जाए, तो उनसे वो फ़तवा हासिल करे। लेकिन जो बैंकिंग लैंग्वेज में ये चीज़ है कि जो आपको प्रॉफ़िट दिया जाता है, प्रॉफ़िट बेसिकली जो लोग पैसा बैंक में इन्वेस्ट करते हैं, बैंक के साथ एक यानी कारोबारी शराकत में वो सारे हिस्सेदार होते हैं। तो जो कौमी बचत को प्रॉफ़िट मिलता है उसके ऊपर वो सब लोगों को शेयरिंग करके देता है, अपने अखराजात वगैरह जो हैं वो निकाल के। इसी तरह जो दीगर बैंक हैं जैसे मिज़ान बैंक है या दूसरे बड़े बड़े बैंक हैं, एचबीएल, बल्कि जितने भी बैंक आपको सेविंग अकाउंट्स जो कि इस्लामिक शरिया कंप्लाइंट जो कहते हैं कि ये इस्लामी असूलों के मुताबिक आपको मुनाफा देते हैं, तो उन बैंकों के बारे में फ़तवे जो हैं पूरे के पूरे उनकी वेबसाइट्स के ऊपर मौजूद हैं और आप खुद देख सकते हैं। बाकी जो यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को ये मेंशन करता चलूँ कि जब आप अपने घर में पैसा रखते हैं तो उस पैसे की, जैसे पाकिस्तानी करेंसी है, उसकी वैल्यू जो है वो कम होती जाती है। तो लोग इसको सिक्योर करने के लिए वैल्यू ऑफ मनी, यानी आज आपका फॉर एग्ज़ाम्पल 3 लाख रुपए अगर आपके पास हैं तो $1000 बनता है। तो हो सकता है कि ये 1 महीने बाद या 2 महीने बाद हो सकता है कि ये आपके जो 1000 की बजाय $800 हो जाएं, $700 हो जाएं। तो उस बारे में भी लाजमी तौर पे आप मुफ्तियान कराम से आप पूछें। बाकी मैंने जो इसके बारे में सुना और पढ़ा है कि जो आप लोग इस तरह इन्वेस्टमेंट करते हैं और जो डिफरेंस आता है, तो आप एक डिफरेंस देखें। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जो आपका $1000 आज पड़ा है 3 लाख का, तो कल को वो 3,40,000 या 50,000 का एक डॉलर बन रहा है, तो 50,000 तो आपका नुकसान हो गया। तो अगर ये साल में आपका 50,000 नुकसान हो रहा है, तो जो मुफ्तियान कराम के यहाँ पे फतवे मौजूद हैं कि ये 40,000 जो हुकूमत से लेना आपका जायज़ है, इसके ऊपर आपको कोई जो है सूद वगैरह वाला सीन जो है वो साबित नहीं होता। बाकी यहाँ पे एक चीज़ आ गई कि इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट होती है सीधी सीधी कौमी बचत के साथ। दूसरा इसके ऊपर होता है कि आप जब इन्वेस्ट कर लेते हैं तो इसमें फ़ायदा भी हो सकता है, नुकसान, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जो इस्लामिक स्कीमें हैं, जो सेविंग स्कीमें हैं, जैसे सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट है, टर्म अकाउंट है, इसी तरह दीगर बैंकों के भी जो शरई असूलों के मुताबिक जो सेविंग अकाउंट काम कर रहे हैं, तो उनमें यही चीज़ है कि एक कारोबार है, उसमें इन्वेस्ट किया जाता है आपका पैसा। तो इसमें जो है काफ़ी सारे आपको पीछे जो अगर आप हिस्ट्री देखें इस्लाम की, तो आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, स्पेशली जो लोग मिल के ऐसे काम कर रहे थे जिसमें आपको मुदारबा बेस्ड है या इस तरह से दूसरे आप लोगों को और काफ़ी सारे इसके जो असूल हैं वो मिल जाते हैं कि एक शराकत दारी पे आप जब इन्वेस्ट करते हैं तो उससे जो प्रॉफिट आपको मिलता है तो वो हलाल होता है। मैं यहाँ पे ये चीज़, मुझे बहुत सारी गालियाँ सुनने को मिलेंगी, लेकिन मैं ये आप लोगों को बताता चलूँ कि इस्लाम जो है उसको आप स्टडी करें। सीधा सीधा फतवा ना लगाएं, लगाएं बेशक लगा सकते हैं तो लगाएं अगर आपके पास नॉलेज है, और फिर उसके मुताबिक आप दलील भी यहाँ पे लिख के जाएं। बाकी जो बैंकिंग लैंग्वेज है वो कहते हैं कि अगर आपको आज ये एक समझें कि सी टाइप केबल है, ये आपको आज 500 रुपये की मिल रही है, तो आपके पास भी अगर एक 500 रुपये पड़े हुए हैं, तो एक साल बाद ये अगर आपको मिलती है 700 रुपये की या 800 की या 1000 की भी, पाकिस्तान के जैसे हालात हैं, कोई بعید नहीं है कि साल बाद आपको ये 1000 की मिले, तो आपका हक बनता है कि आप बैंक से ये पैसे क्लेम करें। क्योंकि बैंक वो पैसे इस्तेमाल करता है, बैंक कोई आपके पैसे जो है वो रखता नहीं। आप एक करंट अकाउंट भी ओपन करवाते हैं तो उसका भी बैलेंस डेली बेस पे वो बैंक जो है उसका बेनिफिट हासिल कर रहा होता है। इसकी एक मिसाल आपको दूं कि आप अगर बिजनेसमैन हैं तो आपको कितनी रिक्वेस्ट की जाती है कि यार इस डेट को पैसे ना निकालें, इस डेट को हमारा बैलेंस जो है वो कम नहीं होना चाहिए, या वो रिक्वेस्ट करते हैं कि यार आप थोड़ी सी ट्रांजैक्शन करें, पैसे जो हैं वो क्रेडिट करें, डिपॉज़िट करें।
تو یہ چیزیں جو ہیں آپ کے لیے سوچنے والی ہیں. ڈائریکٹلی آپ فتویٰ آپ لگائیں گے تو لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. باقی اس میں یہ ہے کہ جو سیدھا سیدھا ایک چیز ہے کہ آپ اگر مجبور ہیں، آپ کو 1 لاکھ روپے چاہیے اور آپ کی مجبوری ہے، آپ کے گھر میں بچوں کے لیے کھانا نہیں ہے، سکول کی فیس دینے کے لیے نہیں ہے، یا آپ کی کوئی ایسی مجبوری آ جاتی ہے کہ جس میں جو آپ کے پاس اور کوئی چارہ نہیں، تو کسی سے آپ قرض حسنہ لیتے ہیں. اگر آپ کسی سے جا کے قرضہ حسنہ لے رہے ہیں، ایک پیسے لے رہے ہیں، اور وہ بندہ آگے سے کہتا ہے یار کہ میں 1 لاکھ روپے دوں گا اور اس کے اوپر جو ہے 1,10,000 ایک مہینے بعد آپ سے واپس لوں گا، تو یہ سیدھی سیدھی سود ہے، یہ ظلم ہے. یہ ظلم معاشرے میں غریب لوگوں کے ساتھ ہے. اسلام نے جو یہ سود حرام کیا ہے، اس کے پیچھے یہی وجہ ہے کہ آپ کسی کی مدد کریں اور بغیر کسی فائدے کے کریں. فائدہ صرف اس کے بارے میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات دے سکتی ہے. تو آپ اگر دیکھیں تو کافی سارے اسلامک آپ کو جو اس طرح کی جو باتیں ہیں مل جائیں گی کہ اسلام کے دور میں جب کوئی لین دین کرتا تھا تو اس وقت اشرفیاں ہوتی تھیں. تو اشرفیاں اگر ہم آج کل دیکھیں تو اشرفی جو ہے سونے کے سکے ہوتے تھے، تو وہ سونے کا سکہ آج اگر 1 تولے کا فار ایگزامپل ہمیں 2 لاکھ کا مل رہا ہے، تو وہ ہو سکتا ہے 1 مہینے بعد وہ 2,30,000 کا ہو یا 50,000 کا ہو. تو وہ پیسہ انکریز ہوتا ہے. اگر میں آپ سے ایک سونے کا سکہ لے رہا ہوں تو میں نے کل آپ کو ایک سونے کا سکہ واپس کرنا ہے، تو آپ دیکھیں کہ مجھے کتنے ایکسٹرا پیسے پاکستانی کرنسی میں جو ہے وہ پے کرنے پڑیں گے. تو ان چیزوں کو لازمی آپ مد نظر رکھ کے جب بھی کسی کو فتویٰ دینا ہوتا ہے، لگانا ہوتا ہے، یا مفتیان کرام فتویٰ دیتے ہیں، تو آپ ان سے یہ چیزیں جو ہے پوائنٹ آؤٹ کریں کہ بھائی یہ جو گولڈ والی شرط ہے یا پیپر منی والی جو شرط ہے، پاکستانی کرنسی ڈیلی جو ہے وہ 2-3 روپے ڈالر کے پیچھے جو ہے ڈاؤن جا رہا ہے. آپ دیکھیں آج کل اوپن مارکیٹ میں ڈالر 325 روپے کا ہے. تو یہ 1 سال پہلے، جسٹ 1 سال پہلے یہ 200 کے قریب تھا. تو یہ جو ہم لوگ انویسٹ قومی بچت میں کر کے بیٹھے ہیں، ہمارے پیسوں کا کیا ہو گیا؟ تو یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ سود ہے، یہ ہے، وہ، تو وہ لوگ بتائیں کہ جو 50 لاکھ روپے میرے کل پڑے تھے اکاؤنٹ میں اور وہ بن رہے تھے جو 20,000 ڈالر بن رہے تھے، آج وہ 15,000 بن رہے ہیں، تو اس کا کیا کریں؟ جو 5,000 ڈالر کا نقصان ہے تو اس کو کون پورا کرے گا؟ یا تو پھر یہ ہے کہ اس کو حکومت پورا کر کے دے، یا پھر یہ لوگ جو فتویٰ لگاتے ہیں یہ پورا کر کے دیں. ہاں، اگر کوئی بندہ کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھا رہا ہے، آپ کو ایز اے ہیومن بینگ ہمیں ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی چاہیے. اگر ہم کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو پھر اس صورت میں یقینی طور پہ یہ سود ہوتا ہے. باقی اس میں یہ ہے کہ آپ لوگ اپنی تسلی کریں، تحقیق کریں. جو آپ کا ایگریمنٹ ہے بینک کے ساتھ، اگر آپ سیونگ اکاؤنٹ اوپن کر رہے ہیں یا قومی بچت کے ساتھ کر رہے ہیں، تو ان سے ٹرمز اینڈ کنڈیشن جو ہیں وہ لازمی طور پہ پہلے پوچھنے کے بعد آپ انویسٹ کریں، اپنی تسلی رکھیں. اگر آپ کو نہیں لگتا کہ یہ صحیح ہے تو آپ بالکل انویسٹ نہ کریں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں، یہ میرے پیسے کی جو ویلیو آف منی ہے وہ میری یہاں پہ سیکیور ہے. فار ایگزامپل آج میرے پاس 10 لاکھ روپے میں نے بینک میں رکھ دیے ہیں، تو مجھے پتہ ہے کہ آج ایک 10 لاکھ کا فار ایگزامپل ہمیں ایک فریج مل رہا ہے، تو وہ فریج مجھے اتنے پیسے کل قومی بچت دے دے گا 1 سال بعد کے جو مارکیٹ میں ویلیو آف منی جو ہے وہ چینج ہوئی ہے، تو وہ مجھے جو ہے فریج 1 سال بعد ملنا چاہیے. تو اسی طرح بینکنگ لینگویج میں یہی چیز کاؤنٹ کی جاتی ہے کہ جب ہم بینک سے قسطوں پہ چیز لیتے ہیں تو وہ بھی یہی چیز اسی طرح وہ پروفٹ اس کے اوپر انکریز کر کے دیتا ہے. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ جب ہم قسطوں پہ کوئی چیز لے رہے ہیں تو اس کی ہم ویلیو طے کر رہے ہوتے ہیں. تو ویلیو طے کر کے جب ہم کوئی چیز پرچیز کرتے ہیں تو ہم کوئی چیز، اس میں چیز آتی ہے تو چیز جو ہے آپ کو فائدہ بھی دیتی ہے. اگر آپ ایک گاڑی لے رہے ہیں تو گاڑی رینٹ پہ چلا سکتے ہیں، اپنے فیملی کے یوز میں لا سکتے ہیں. اگر باہر مارکیٹ سے آپ وہی گاڑی رینٹ پہ لے کے آتے ہیں تو آپ کو ایک گاڑی کا 50,000 پڑ رہا ہے، جبکہ آپ بینک سے لے رہے ہیں تو بینک آپ سے 25,000 قسط لے رہا ہے. تو آپ کو تو بینک والا فائدہ ہے نا. اور پھر اس کے بعد یہ دیکھیں کہ 5 سالوں میں آپ نے پیسے واپس کرنے. میں نے گاڑی لی تھی 2018 میں بینک سے، اور اس وقت بینک گاڑی کی ویلیو تھی ویگن آر کی 12 لاکھ روپے. تو 12 لاکھ پہ میں نے لیز کروائی اور 18 لاکھ روپے میں نے ان کو ٹوٹل پے کرنے ہیں 5 سالوں میں. ابھی اس کی قسطیں ختم ہو رہی ہیں. تو اب گاڑی کی جو ویلیو ہے، جو سیکنڈ ہینڈ پرانی گاڑی ہے 5 سال پرانی، اس کی گاڑی کی ویلیو جو ہے 20 لاکھ روپے ہے. 2018 ماڈل ہے، یعنی 20 کے قریب ہے راؤنڈ اباؤٹ. تو مجھے تو اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، نقصان نہیں ہے، سوری، اس میں مجھے تو کوئی نقصان نہیں. بینک کو نقصان ہے جس نے پہلے پیمنٹ کی
اور ہمیں جو ہے قسطوں پہ چیز دی، تو کتنا فرق ہے دیکھیں۔ آج اگر ہم کوئی چیز قسطوں پہ لے رہے ہیں، اس کی قیمت طے کر رہے ہیں، تو تھوڑے تھوڑے کر کے ہم ان کو پیسے دے رہے ہیں، تو بینک کا یہ حق بنتا ہے کہ جس نے 5 لاکھ کے لیے ہمیں 5 سال کے لیے ہمیں پیسے دیے ہیں، تو ان کا جو حق بنتا ہے کہ آج اصولی طور پہ تو یہ چاہیے تھا کہ اس وقت جو 12 لاکھ روپے انہوں نے مجھے دیے تھے، آج میں ان کو وہی ویگن آر اگر واپس کروں تو 35 لاکھ روپے کی، 36 لاکھ کی ہے، تو مجھے 5 سالوں میں بینک کو اصولی طور پہ وہ 36 لاکھ جو ہیں واپس کرنے تھے، لیکن میں نے ان کو واپس کیے 18 لاکھ روپے۔ تو فائدہ کس کا ہے؟ مارکیٹ میں جب آپ بیٹھے ہیں، مارکیٹ جب بینکنگ لینگویج ہم دیکھتے ہیں تو اس میں جو ہے کافی سارے ہمیں فائدے بھی ہوتے ہیں اور نقصان بھی ہوتے ہیں۔ تو فتویٰ لگانا ہوتا ہے بھائی، تو پہلے اس کے اوپر تحقیق کریں، تسلی کریں، اگر مفتی ہیں، اسلام کو سمجھ رہے ہیں تو فتویٰ لگائیں۔ باقی سود اور پرافٹ کی جو سمپل سی ڈیفینیشن ہے وہ یہی ہے کہ آپ کسی کی مجبوری سے اگر فائدہ اٹھا رہے ہیں، کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور کسی کی زبردستی، کسی سے بینکنگ کے ساتھ ہم جا کے کاروبار کرتے ہیں، بینک کے پاس ہم پیسہ خود لے کے جاتے ہیں، بینک کوئی ہمیں مجبور نہیں کر رہا، صحیح ہے، یا ہم بینک کو مجبور نہیں کر رہے، ایگریمنٹ ہے، اور ایگریمنٹ کے تحت ہم اس سے بینک سے جو ہے وہ پرافٹ لے رہے ہیں۔ تو یہ جو میرا اپنا ایک نظریہ ہے، باقی آپ لوگ اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کا حق ہے، آپ اس کے اوپر سجیشن دے سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں غلط ہوں تو میں اس کے اوپر معذرت کرنے کو تیار ہوں۔ باقی جو چیزیں جو میرے چینل کے اوپر جو لوگ آتے ہیں، جو کمنٹ کرتے ہیں، بیڈ کمنٹ بھی ہوتے ہیں، تو میں ان سب لوگوں سے یہی کہوں گا کہ بھائی پہلے تحقیق کریں، اسلام کو سمجھیں، اس کے اوپر اپنی جو مکمل انفارمیشن ہے وہ اکٹھی کریں، پھر یہاں پہ آ کے جو ہے فتوی لگائیں۔ تو اس ویڈیو کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ اگر کسی کو میری بات بری لگی ہو تو اس سے معذرت۔ اگلی ویڈیو میں پھر سے حاضر ہوتے ہیں، تب تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔